الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وقولوا قولا سدیدا اور کہو سیدھی بات اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کہو سیدھی بات۔ تو ایمان والوں کو ان کے ایمان کا واسطہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے اللہ سے ڈرو، اور فرمایا کہ اور وقولوا قولا سدیدا اور کہو سیدھی بات۔ سیدھی بات کرنی چاہیے، جھوٹی بات، غلط بیانی یا انسان سمجھے کہ جی جھوٹی بات کرنے سے سیدھی بات کرنے سے نقصان ہوگا تو میں بات کو اس انداز سے کروں کہ اگلے بندے کو سمجھ نہ آئے، میں خلاف واقعہ بات کر لوں، یا میں اس انداز سے بات کروں اگلے بندے کو دھوکہ ہو جائے۔ تو انسان کو سیدھی بات کرنی چاہیے، اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ اگر میں سیدھی بات کروں گا تو میری سیدھی بات کرنے سے مجھے نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کو اور انسان کو سیدھی بات کرنی چاہیے، چاہے وہ یہی سمجھے کہ مجھے سیدھی بات کرنے سے نقصان ہوگا تب بھی اسے سیدھی بات کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ سیدھی بات کرنے سے نقصان ہوگا اور میں غلط بات کروں گا تو فائدہ ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں جواب میں یصلح لکم اعمالکم، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو تو تمہیں لگے کہ سیدھی بات کرنے سے نقصان ہوگا، تم پھر بھی سیدھی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ اصلاح فرما دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال کی، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ معاف کرے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ۔ تو اگر تم اللہ سے ڈر کر سیدھی بات کہو گے، چاہے تمہیں ظاہری طور پر اس کا نقصان بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف کریں گے، اور اللہ تعالیٰ تم سمجھتے ہو کہ تمہارا کام بگڑ جائیں گے سیدھی بات کرنے سے اور غلط بات کرنے سے معاملات سمجھ جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، غلط بات کر کے معاملے بگڑیں گے اور سیدھی بات کرنے سے معاملہ سمجھ جائیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ سنوار دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال سنوار دے گا۔ یہ دنیا کے اندر انسان سمجھتا ہے کہ میں سچ بولوں گا تو نقصان ہوگا، جھوٹ بولوں گا تو فائدہ ہوگا۔ یہ دنیا کا نقصان، دنیا کا فائدہ، یہ دنیا سے متعلق چیز ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یہ آخرت سے متعلق چیز ہے۔ اور دنیا اور آخرت کی بات میں اہمیت کس کی زیادہ ہوتی ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ آخرت کی بات کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اور عام طور پر آخرت کی بات پہلے کی جاتی ہے۔ تو یہاں یغفر لکم ذنوبکم پہلے ہونا چاہیے تھا، یصلح لکم اعمالکم بعد میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری رائے ہے، ہماری ناقص رائے ہوتی ہے، ہماری چھوٹی عقل ہوتی ہے، ہم چھوٹی نظر سے دیکھتے ہوئے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ غلط بات کرنے سے فائدہ ہوگا اور صحیح بات کرنے سے نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے لیے کہ اگر تم اللہ سے ڈر کر سیدھی بات کہو تو تمہارا دین کا بھی فائدہ ہوگا، دنیا کا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ نے دنیا کی بات پہلے کی یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کا فائدہ لازماً ہوگا، دنیا میں تمہارے معاملات سنوریں گے، تمہارے معاملات بگڑیں گے نہیں، غلط بات صحیح بات کر کے، سیدھی بات کر کے۔ اگر تم اللہ سے ڈر کر سیدھی بات کرو تو
आखिरत की इस्लाह तो होगी होगी, दुनिया का फायदा भी होगा। और दुनिया का फायदा इतना यकीनी है, इतना अहम है कि अल्लाह ने उसको पहले जिक्र कर दिया। वल्लाहु आलम। तो जोर है यानी इसमें। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। और जो इताअत करे अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, बस तहकीक वो कामयाब हुआ बहुत बड़ी कामयाबी। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करे, यानी अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करते हुए सच बोलेगा, सीधी बात कहेगा, कौल सदीद से काम लेगा, तो वो वो कामयाबी हासिल करेगा, बहुत बड़ी कामयाबी। दुनिया की कामयाबी भी हासिल होगी और आखिरत की कामयाबी तो हासिल होगी ही होगी। और वो असल कामयाबी है, दुनिया की कामयाबी भी हासिल होगी। तो दुनिया और आखिरत की कामयाबी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत में है। हमारे जो ख्यालात हैं, हम समझते हैं नहीं जी, सच्ची बात करने से नुकसान होगा, गलत बात करने से फ़ायदा होगा। तो अल्लाह कहते हैं अपने ख्यालात अपने पास रखो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, इसमें ही तुम्हारा दुनिया और आखिरत का फ़ायदा है, इसी में असल कामयाबी है। इन्ना अरज़ना अल-अमानता अला अस्समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाली फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहा अल इंसान। बेशक हमने पेश किया अल अमानता, अमानत को, अला अस्समावाति वल अर्ज़ि, आसमानों पर और ज़मीन पर, वल जिबाली और पहाड़ों पर, फ़अबैन अन यहमिलनहा, तो उन्होंने इनकार किया कि वो उसको उठाएं। उन्होंने इनकार किया। फ़अबैना, अबैना ये कौन सा सीगा है? ये फेल माजी है, कौन सा सीगा है? देखने में तो वाहिद लग रहा है, लेकिन ये जमा का सीगा है, जमा मुजक्कर गायब, फिल माजी देख माजी। देखने में वाहिद लग रहा है। फ़अबैना, दरअसल उसमें अबैना, वाओ, वाओ होना चाहिए ना, वाओ नहीं है। वाव फिर क्यों होना माजी में वाओ चाहिए? आता है ना, जमा में। वाव क्यों आता है? अच्छा, वो जमा। जमा मुज़क्कर गायब में। जी जी। हाँ, वो फेल माजी में वाव आता है तीसरे सीगे में, जमा मुज़क्कर गायब में। तो ये जमा मुज़क्कर गायब है ही नहीं, ये जमा मुअन्नस गायब है। अच्छा अच्छा। नून, क्योंकि इन तीनों की बात हो रही है। नून आ रहा है ना, नून आ रहा है ना। तो ये नून जो है, नून निस्वा है ना। और ये जो या नजर आ रही है, ये या लाम कलमा है। मसलन अता हो, ये अबैना अबा से है। तो अबा से अबा, अबया, अबऊ, अबत, अबता, अबैना। ये ऐसे ही है जैसे कि अता हो। तो अता से अगर हम गिरदान करें, वो आया। तो अता, अतया, अतऊ, अतत, अतता, अतईना। तो ये अबा से अबैना, तो छठा सीगा है, जमा मुअन्नस गायब का सीगा है। और अन यहमिलनहा और व अशफक़न मिनहा, ये दोनों भी जमा मुअन्नस गायब के सीगे हैं। यहमिलना और अशफक़ना। यहमिलु ये फ़िल मुज़ारे, तो यहमिलु, यहमिलानी, यहमिलूना, तहमिलु, तहमिलानी, यहमिलना। और अशफ़क़ना ये फ़िल माज़ी, ये भी छठा सीगा है। अशफ़क़ा, अशफ़क़ा, अशफ़क़ू, अशफ़क़त, अशफ़क़ता, अशफ़क़ना। बेशक हमने पेश किया अल अमानत, अमानत को, आसमानों पर, ज़मीन पर और पहाड़ों पर, तो उन्होंने इनकार किया। आसमानों ने, आसमान ज़्यादा है ना, आसमानों ने, ज़मीन ने और पहाड़ों ने, सब ने इनकार किया। अन यहमिलनहा, कि वो उठाएं उसको, व अशफ़क़न मिनहा, और वो डर गए उससे, यानी इसको उठाने से। व हमलहा अल इंसान, और उठा लिया इसको इंसान ने। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, बेशक वो बहुत जुल्म करने वाला और बहुत ही जहालत का मुजाहिरा करने वाला है, यानी इंसान। ज़लूमन भी मुबालगे का सीगा है, जहूला भी मुबालगे का सीगा है। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक हमने अमानत को पेश किया। अमानत से मुराद क्या है? अमानत से कुरान। मुराद कुरान।
امانت سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ کی طرف سے اختیار ہے۔ اللہ نے جب ہمیں انسانوں کو، جنوں کو اختیار دیا، اختیار یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے احکامات آئیں گے، اوامر و نواہی، تو ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے واجبات ہیں، فرائض ہیں، اور جن سے اللہ نے روکا ہے، محرمات ہیں، ہمیں ان سے بچانا ہے اپنے آپ کو۔ اگر ہم اللہ کے فرائض و واجبات ان کو ادا کریں گے تو ہمیں اس کی اچھی جزا ملے گی، اور اگر ہم اللہ کے محرم کردہ چیزوں سے بچیں گے تو ہمیں اس کی اچھی جزا ملے گی، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض و واجبات اس کی پابندی نہ کریں، ان کو چھوڑ دیں، تو گناہ ملے گا۔ اسی طرح اگر محرمات سے نہ بچے اور ہم نے ان کا ارتکاب کر لیا تو گناہ ملے گا۔ اصل میں پیچھے جب اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی اس کے لیے جہنم کا ذکر کیا، پیچھے ہم نے کفار اور قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور وہ قیامت کے دن کہیں گے کاش کہ ہم اللہ رسول کی اطاعت کر لیتے، کاش ہم بڑوں کی اطاعت نہ کرتے۔ پیچھے ہم نے کفار اور کفار کا انجام پڑھا ہے، اور پھر آگے ہم نے جو ایمان والے، اللہ سے ڈرنے والے، سچی باتیں کرنے والے، ہم نے ان کا انجام اور ان کی کامیابی، اللہ رسول کی اطاعت ہم نے پڑھا ہے، ان کا اچھا انجام پڑھا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ جو امانت ہے، یہ امانت اللہ نے پیش کی تھی، یہ اختیار، اللہ کی بات مانے تو ثواب ہوگا، اور اللہ کی بات نہ مانے تو گناہ ہوگا۔ یہ انسان یہ اللہ نے پہلے آسمان و زمین اور پہاڑ پر پیش کی تھی۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اتنی بڑی مخلوقات نے اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور انکار کیوں کیا؟ کہ وہ ڈر گئے کہ ہم اتنی بھاری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اس میں جہاں تک جزا ہے تو جزا تو ہے، لیکن جو سزا کی بات ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اتنی بڑی بڑی مخلوقات نے اتنی بھاری ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کیا اور ڈر گئے، انسان نے اٹھا لیا اس کو۔ یہ ایک لحاظ سے یعنی اتنی بھاری ذمہ داری انسان نے اٹھا لی، ایک لحاظ سے یہ اچھی صفت بھی ہے کہ انسان نے اتنا بڑا یعنی رسک لیا یا اتنی بھاری ذمہ داری اٹھائی، حالانکہ وہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ لیکن دوسرے اعتبار سے یہ انسان کی تیزی بھی ہے۔ انسان چھوٹا تھا ان مخلوقات سے، آسمان و زمین اور پہاڑ سے، جب انہوں نے اتنی بھاری ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کیا، اس کا عذاب والا پہلو مد نظر رکھ کر، اگرچہ جو پہلا پہلو ہے، اگر انسان اللہ کی بات مان لے گا تو جنت اور نعمتیں، وہ نعمتیں آسمان و زمین اور پہاڑوں کے لیے نہیں ہیں، فرشتوں کے لیے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، انہوں نے امانت نہیں اٹھائی۔ لیکن وہ نعمتیں انسان کو ملیں گی اگر انسان اس ذمہ داری کو ادا کرے۔ لیکن جو دوسرا پہلو ہے وہ بڑا خوفناک ہے کہ اگر انسان ذمہ داری نہ اٹھا سکے، کیونکہ اختیار ہوگا، باقی لوگوں کے پاس تو اختیار بھی نہیں ہے، جب وہ انسان نہ اٹھا سکے اور زیادہ لوگ نہیں اٹھائیں گے تو اس کا پھر وبال بہت زیادہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب، وہ پھر انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ انہ کان ظلوما جہولا، بے شک انسان بہت بڑا ظالم ہے اور انسان بہت بڑا جاہل ہے، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ تو انسان ظلم بھی کرتا ہے بہت زیادہ، اور انسان جہالت کا مظاہرہ بھی کرتا ہے۔ جہالت ہے اللہ کی اللہ کی بات نہ ماننا، اپنی منمانی کرنا۔ جہالت کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ۔ جہالت سے مراد صرف لا علمی نہیں ہے، جہالت سے مراد ہے اللہ کی نافرمانی، اللہ کی اطاعت، یہ جہالت کے الٹ ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنا یہ جہالت ہے۔ ایک بندہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ جاہل ہے۔ تو انسان بڑا ہی ظالم ہے اور بڑا ہی جاہل ہے، تو اکثر لوگ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ ظلم کا اور جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس امانت کا جو انسان نے اٹھائی ہے اس کا پاس نہیں رکھتے۔ تو باقی جو پاس رکھ لیتے ہیں اس امانت کا اور اس ذمہ داری کا، تو بہرحال پھر ان کے لیے اللہ نے نعمتیں بھی بہت زیادہ رکھی ہیں، لیکن وہ تھوڑے لوگ ہیں۔ تو اللہ نے یہ ذمہ داری آسمان و زمین پہاڑوں پر پیش کی تھی
تو وہ تو سب ڈر گئے اور انہوں نے انکار کیا، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اس افشین کو کچھ کہنا چاہ رہی تھی، ہینڈ ریز کیا تھا انہوں نے جی۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ ابینا جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے نا، عموماً تو واحد کا نہیں آتا ہوتا، واحد مونس کا، ہاں لیکن اب دیکھیے وہ آسمانوں کا، زمین ان کا، چیزوں کے لیے۔ پہاڑوں کا، کافی چیزوں کا ذکر ہے نا، تو جی اس لیے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ ابین جی نبی، یحمل نبی، اشفق نبی، حملہ، حملہ یہ واحد کا صیغہ ہے، واحد، اٹھا ہاں لیا، اٹھا ٹھیک۔ لیا اس کو انسان نے، باقی پچھلے صیغے جمع، جمع مذکر غائب کے ہیں۔ اچھا یہاں اب ان کو امانت کہا ہے، یہ جو اللہ کی طرف سے احکامات ہیں، اللہ کی طرف سے جو ہم پر چیزیں فرض کی گئی ہیں اور جو چیزیں ہم پر حرام کی گئی ہیں، تو امانت سے کیا مراد ہے؟ امانت سے مراد یہ ہے کہ یہ اتنے اہم ہیں کہ ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے ہم پر، ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ہمارے لیے ان سے بچنا ضروری ہے۔ یہ بالکل اس طرح ضروری ہے جس طرح ہم کوئی کسی سے امانت لے لیں تو اس امانت کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، تو ان کی ادائیگی اتنی ضروری ہے۔ کوئی بندہ پرواہ ہی نہ کرے کہ اگر اللہ نے حرام کیا ہے تو کیا ہے، ہم نہیں مانتے۔ کوئی بندہ کہ جی اللہ نے فلاں چیز کو اگر فرض کیا ہے کرتا رہے، ہم نہیں اس پر عمل کرتے، یہ اس طرح کی بات نہیں ہے، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، ہم پابند ہیں۔ ہم نے جب وہ ذمہ داری اٹھا لی، اب وہ ایک امانت ہے، ہم نے وہ امانت اٹھا لی، اب وہ امانت میں خیانت کریں گے تو پھر وہ بال ہی وہ بال ہے۔ دیکھیں ایک بندے نے امانت لی نہیں تو وہ تو نہ اس کے لیے جزا ہے نہ اس کے لیے سزا ہے۔ اب جس نے امانت اٹھا لی، اب اس کا ایک ہی جواب ہے، ایک ہی کام ہے کہ امانت ادا کرے، نہیں کرے گا تو سزا بھگتے گا۔ بڑے لوگ امانت ادا کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے امانت کو پیش کیا، امانت سے مراد اختیار ہے، اپنے اختیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آئیں گے، فرائض و واجبات، محرمات وغیرہ، تو فرائض پر عمل کرنا ہوگا اور محرمات سے ہم نے بچنا ہوگا۔ تو اللہ نے یہ امانت پیش کی تو آسمان و زمین اور پہاڑ نے اس سے انکار کر دیا۔ اچھا آسمان و زمین اور پہاڑ، کیا ان میں شعور ہے کہ ان کو یہ چیزیں پیش کی گئیں؟ یہ تو جمادات ہیں، یہ تو بولتے نہیں ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں، یہ بولتے سنتے ہیں، تو ان میں خاص قسم کا شعور ہے۔ اور اللہ رب العالمین، اللہ کو پتہ ہے کہ کیسے بات کرنی ہے، اور اللہ نے بات کی، اور اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور اللہ ان سے بات کرتے ہیں اور وہ اللہ کو جواب دیتے ہیں۔ اللہ نے زمین کی ذمہ داری لگائی ہے کہ زمین خبریں اکٹھی کرے دنیا کی، اور قیامت کے دن خبر دے، زمین خبر دے گی کیونکہ اللہ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، قیامت کے دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کیونکہ اللہ نے وحی کی ہوئی ہے۔ اسی طرح آسمانوں پر اللہ نے وحی کی ہوئی ہے، آسمان جس کام کے لیے اللہ نے بنائے ہیں آسمان وہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح پہاڑ اللہ نے جس کام کے لیے بنائے ہیں پہاڑ وہ کام سر انجام دیتے ہیں، اور اللہ ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ تو ان میں شعور ہے ایک، وہ ہم ان سے، ہمارے نزدیک وہ جمادات ہیں، ہمارے نزدیک وہ بے جان ہیں، ان کے اندر جان نہیں ہے، ان کے اندر ہمارے انداز کا شعور یا ہماری طرح کی جان نہیں ہے، وہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ہم بھی مخلوق ہیں، ہم بھی ناقص ہیں، ہم ان کے ساتھ مکالمہ نہیں کر سکتے۔ خالق کائنات تو ان کے ساتھ مکالمہ بھی کر سکتا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہ چیزیں حقیقی طور پر ان پہ پیش کی اور انہوں نے آگے سے جواب دیا، اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے لیے، ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے۔ اللہ نے پیش کیا آسمان و زمین پہاڑ پر، انہوں نے انکار کر دیا، کیا وہ انکار کر سکتے ہیں اللہ کے سامنے؟ اصل میں یہ انکار تھا ہی نہیں، انکار تو تب کہ جب اللہ تعالیٰ ان پر ٹھونس دیتے، اللہ نے ٹھونسا ہی نہیں، اللہ نے تو ان سے پوچھا، جب اللہ نے خود پوچھا ہے گویا کہ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو اس کو اٹھا لیں چاہیں تو نہ اٹھائیں، تو یہ ان کی طرف سے انکار نہیں ہے، یہ جہود نہیں ہے۔ جیسے انسان کو اللہ کہتے ہیں کہ تم اسلام قبول کرو، انسان نہ اسلام قبول کرے، اللہ کہتے ہیں توحید پر عمل کرو، وہ توحید پر عمل نہ کرے،
اللہ کی نماز پڑھو وہ نماز نہ پڑھے، یہ تو انکار ہے۔ لیکن اللہ کا آسمان و زمین اور پہاڑ کو امانت پیش کرنا، یہ گویا کہ انہیں اختیار دینا تھا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو آپ اس کو اٹھا لیں، چاہیں تو نہ اٹھائیں۔ تو انہوں نے اللہ کی طرف سے دیے گئے اختیار کے مطابق انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، انہوں نے کہا بھاری ذمہ داری ہے، ہم جسامت میں بہت بڑے ہیں، ہم یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ اللہ کے حکم کا انکار نہیں ہے، اللہ نے ان پر یہ پیش کیا تھا، انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے انہوں نے نہیں مانا اس کو، اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا، انہوں نے اس اختیار کا استعمال کرتے ہوئے، تو پھر اب ان کے لیے جزا سزا نہیں ہے، انسان نے اس کو مان لیا تو اب انسان کے لیے جزا سزا ہے۔ جی مس نورین۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ یہ سب میرے ذہن میں یہی سوال آ رہا تھا کہ یہ چیزیں جیسے دنیا کی ساری مخلوق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے، انسان کو اور جنوں کو صرف اختیار کی آزادی ہے، تو انہوں نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے انکار کیا؟ یہ والی چیز مجھے بار بار ذہن میں آ رہی تھی۔ جی جی، تو اس انکار سے مراد یہ جحود نہیں ہے کہ اللہ نے ایک چیز ان کو کی اور انہوں نے کرنی تھی، انہوں نے ماننے سے انکار کر دی، کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے کوئی ایک دفعہ انکار کرے وہ تو راندہ درگاہ ہو گیا ہمیشہ کے لیے، تو یہ انکار نہیں ہے، یہ بالکل اس طرح کی چیز ہے جس طرح اللہ نے فرشتوں کے سامنے رکھا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، فرشتوں نے آگے سے اپنے کمنٹس دیے۔ فرشتوں نے کمنٹس کیوں دیے؟ فرشتوں نے کیوں کہا؟ جب فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ یہ تو فساد بھی کرے گا، یہ تو خون بھی بہائے گا، جہاں تک نیکی کی بات ہے، نیکی تو ہم اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب تھا فرشتوں کی اس بات کا؟ فرشتوں کی اس بات کا مطلب یہ تھا انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے، کہ اگر انسان کے پاس اختیار ہوگا، وہ اختیار ہوگا تو مطلب ہے کہ وہ خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا، فتنہ فساد کرے گا، اور اختیار میں اگر وہ انسان کے میں تو نیکی بھی کروں گا، اختیار میں نیکی کا بھی ہے کہ وہ نیکی بھی کرے گا، تو فرشتوں نے کہا نیکی تو ہم زیادہ کرتے ہیں، تو گویا کہ ایک لحاظ سے تو یہ اعتراض بن رہا ہے۔ اصل میں اعتراض نہیں ہے، اصل میں جب اللہ نے ان کے سامنے یہ بات رکھی تو گویا کہ اللہ نے انہیں اختیار دیا، جو ان کے دل میں آ رہا ہے وہ پیش کریں، انہوں نے جو ان کے دل میں آیا انہوں نے پیش کیا، تو اب اللہ نے ان سے خود ہی بات کی تھی اور اللہ نے ان کے سامنے خود ہی یہ بات رکھی تھی، جو پازیٹیو نیگیٹو ان کو سمجھ آیا انہوں نے وہ بیان کیا، یہ نافرمانی نہیں ہے جب اللہ نے خود ان سے بات کی، اللہ نے خود ان کے سامنے یہ بات رکھی۔ اب جب اللہ نے آسمان و زمین اور پہاڑ کے سامنے یہ چیز رکھی تو گویا کہ اللہ نے انہیں اختیار دیا، چاہو تو اس ذمہ داری کو اٹھا لو، چاہو تو نہ اٹھاؤ، انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار میں سے دوسری آپشن کو اختیار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ ہمیں اختیار دیتے ہیں، اگر یا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک ہی آپشن ہے کہ اس کو اس ذمہ داری کو اٹھاؤ، تو پھر انہیں عرض نہ آنا ہوتا، پھر تو ٹھوسنے کی بات ہوتی، پھر تو ایک طے شدہ بات ہوتی۔ انہیں عرضنا کا مطلب ہے ہم نے پیش کی کہ تم چاہو تو مان لو، چاہو تو نہ مانو، تو گویا کہ ایک اختیار تھا، انہوں نے اس اختیار، جب اللہ نے اختیار دیا تو انہوں نے اس میں ذمہ داری کو نہ اٹھایا، تو یہ کوئی انکار نہیں ہے اللہ کا، تو یہ مغالطہ نہ ہو کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا۔ انسان نے اٹھا لیا تو انسان ظلم بھی بڑا کرتا ہے اور انسان جہالت کا مظاہرہ بھی بہت کرتا ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ وہ عذاب دے اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ، اور تاکہ وہ رجوع فرمائے، تاکہ اللہ رجوع فرمائے، علی المؤمنین، مومن مردوں پر، والمؤمنات، اور مومن عورتوں پر۔ تو یہ جو اللہ نے امانت پیش کی، آسمان زمین پہاڑوں نے تو نہیں اٹھائی، پھر اللہ نے انسان پر پیش کی، انسان نے اٹھا لی، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب 3 گروہ ہیں، اصل میں 2 گروہ ہیں، ایک گروہ مومنوں کا، ایک کافروں کا ہے، 2 ہی گروہ ہیں جنتی جہنمی۔ کفار کی 2 قسمیں بیان ہو گئی ہیں یہاں، ایک کفار جو منہ سے بھی کہتے ہیں ہم کافر ہیں اور عمل سے بھی کافر ہیں، اور ایک وہ کفار ہیں جو منہ سے کہتے ہیں مسلمان ہیں اور اندر سے وہ کافر ہیں، یہ اصل میں کفار کی ہی قسمیں ہیں۔ تو تاکہ اللہ عذاب دے، یہ نتیجہ ہے اس کا، جب اللہ نے امانت پیش کی تو اس امانت کو جب انسان نے اٹھا لیا تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب انسانوں کے 2 گروہ، یا اس کو تفصیل کریں تو 3 گروہ بن گئے۔
دو گروہ کافر ہیں، جہنمی ہیں، ایک جیسے ہیں، اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں ولیعذ باللہ۔ ایک گروہ وہ ہے جو منہ سے بھی انکار کر رہا ہے، عمل سے بھی انکار کر رہا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو منہ سے دعویٰ کرتا ہے میں مانتا ہوں، اور عمل سے وہ انکار کر رہا ہے، جس کو منافق کہتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جو منہ اور عمل دونوں سے مانتا ہے، منہ سے بھی کہتا ہے میں مانتا ہوں اور عمل بھی اس کا اس کے مطابق ہے۔ یہ ایمان والے ہیں، تین گروہ ہیں، حقیقت میں دو گروہ ہیں۔ تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ جو انکار کرنے والے ہیں، خواہ منہ اور عمل دونوں سے انکار کریں، خواہ منہ سے اقرار کریں، عمل سے انکار کریں، تو اب یہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اب ان کے لیے یہ عذاب ہوگا، اور یہ عذاب دیگر مخلوقات کے لیے نہیں ہے جنہوں نے امانت کو نہیں اٹھایا، کیونکہ انہوں نے اتنی بھاری ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ اب چونکہ انسان نے اٹھا لیا ہے، اور انسان ظلم بھی کرتا ہے، انسان جہالت، اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، جہالت بھی کرتا ہے، اب نتیجہ یہ ہوگا کہ اب انسانوں میں جو منافق ہیں اور کافر ہیں، تو وہ جب نافرمانی کریں گے تو وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے، اور اللہ کا ان کو عذاب دینا یہ عین عدل ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، تاکہ عذاب دے اللہ تعالیٰ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو۔ تو یہ عذاب منافقوں کے لیے بھی ہے، مشرکین کے لیے بھی ہے، اور یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، اس میں مرد عورت کا فرق بھی نہیں ہے۔ اور تاکہ اللہ رجوع فرمائے رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر، مومن مردوں عورتوں پر اللہ رجوع فرمائے، یعنی مومن مرد عورتیں کون سے ہیں؟ وہ ہیں جنہوں نے اس ذمہ داری کو اٹھایا اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب وہ ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے رحمتیں ہیں، انعام ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر ان سے کمی کوتاہی ہو جائے بشری تقاضے کے تحت، تو اللہ تعالیٰ رجوع بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں اگر وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو۔ تو یہاں اللہ نے جب منافق مردوں عورتوں اور مشرک مردوں عورتوں کا ذکر کیا، تو مشرک اور منافقین میں سے منافقین کا ذکر پہلے کیا، جس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ منافقین پر کفار سے بھی زیادہ ناراض ہے۔ عذاب کا ذکر کرتے ہوئے منافقوں کا ذکر پہلے کیا، مردوں اور عورتوں کا۔ یعنی منافق اور مشرک دونوں انکار کرنے والے۔ فرق یہ ہے کہ منافق انکار بھی کر رہا ہے اور دھوکہ بھی دے رہا ہے، اپنے تئیں جھوٹ بھی بول رہا ہے کہ میں انکار نہیں کر رہا، حالانکہ وہ انکار بھی کر رہا ہے اور وہ اسے قول و فعل میں تضاد بھی ہے۔ تو یہ اللہ کو زیادہ ناراض کرتا ہے، منافق جو ہے اور مشرک دونوں کو عذاب ہے، اور مومنین کے لیے توبہ ہے اور انعام ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے۔ اگر ان سے کمی کوتاہی ہو جائے تو جو توبہ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ رحم کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے عفو درگزر کا ذکر کیا ہے آیت کے آخر میں۔ اس سے پتہ لگتا ہے ایک بندہ کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو جائے، کتنا بھی منافقت کا اور شرک کا اور کفر کا ارتکاب کیوں نہ کر لے، اگر وہ توبہ کر لے گا دنیا کے اندر مرنے سے پہلے تو اللہ کو وہ غفور اور رحیم پائے گا، وہ مومنوں کے صف میں شامل ہو جائے گا اگر وہ توبہ کر لے مرنے سے پہلے۔ باقی اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو پھر وہ منافقین میں اور مشرکین میں شمار ہوگا، ولیعذ باللہ۔ چلیں اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔